اور لندن میں خرچ ہوتا رہا. اس GIT میں جو انکشافات ہوئے ہیں ان میں یہ لگا کہ جو سندھ کی حکومت ہے اس کے جو لوگ ہیں، زیادہ تر جو حکومت میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، وہ اس کو ایک پرائیویٹ کمپنی کی سبسڈری کے طور کے اوپر گورنمنٹ آف سندھ کو رن کر رہے تھے. اور جس طریقے سے ہم نے دیکھا کہ کسانوں کو ملنے والا پیسہ، عام ہسپتالوں میں خرچ ہونے والا پیسہ، جو سندھ کی سکھ انڈسٹریل یونٹس کو پیسہ جانا تھا، وہ تمام پیسہ ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے مختلف اکاؤنٹس سے ہوتا ہوا زرداری صاحب کے اور زرداری صاحب سے متعلقہ کمپنیز کے اندر ہوا. اس سارے معاملے میں جو سپریم کورٹ آف پاکستان کا کردار ہے، اگر اس کی تعریف نہ کی جائے تو ظاہر ہے کہ معاملہ ادھورا ہے. یہ مقدمہ ہم نے شروع نہیں کیا تھا. یہ مقدمہ 2015 میں شروع ہوا تھا، ایک نظام کے تحت، ایک سسٹم کے تحت شروع ہوا تھا. 2016 میں اگر آپ کو یاد ہو تو چودھری نثار صاحب نے پریس کانفرنس کی تھی، اور چودھری نثار صاحب نے پریس کانفرنس میں یہ کہا تھا کہ اکاؤنٹس ہیں جو کہ ایک ہی اکاؤنٹس ہیں جن سے ایان علی کے بل پے ہوئے ہیں، انہی اکاؤنٹ سے بلاول ہاؤس کے بل پے ہو رہے ہیں. سو گویا یہ معاملہ 2016 سے ہی وفاقی حکومت اور FIA کے ریڈار کے اوپر تھا، ان کو علم تھا. فرق کیا ہوا؟ یہ 2018 کا جو سال ہے، جو پاکستان کے لیے جو خوشی لے کے آیا ہے، جو تحریک انصاف کی حکومت کی صورت میں اور عمران خان کی ایمرجنس کے صورت میں جو آئی ہے، اس سے ایک بہت بڑا فرق آیا ہے پاکستان میں. اور وہ فرق یہ آیا ہے کہ اب کچھ لو اور کچھ دو کی سیاست کا زمانہ ختم ہوا. جو چیز 2015-16 میں نون لیگ کی حکومت کے علم میں تھی، اس کو اتنے سال کیوں دبا کے رکھا گیا؟ چودھری نثار صاحب تو وزیر داخلہ تھے، خود ان کو بھی جواب دینا چاہیے. آج تو ان کو بڑی فکر ہے کہ اپوزیشن ختم ہو جائے گی. آپ بتائیے 2 سال آپ کیوں خاموش رہے؟ اور آپ نے تو پریس کانفرنس کی اور آپ نے کہا کہ اکاؤنٹس جو ہیں وہ ہمارے علم میں تھے اور ہمارے آگے جا رہے تھے. اور کچھ لوگوں کو اب یہ فکر پڑ گئی ہے کہ جناب یہ مسلم لیگ نون کی سیاست کی لیڈرشپ اور پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ جیلوں میں چلی جائے گی تو جمہوریت کیسے چلے گی؟ تو پھر اس کا پھر بڑا آسان حل ہے. ہم اپنے قوانین میں کرپشن کی تعریف تب چینج کر دیتے ہیں اور کرپشن کو ایک حلال موڈ آف انکم طے کر لیں. ہم کہہ دیں کہ کرپشن سے کمایا گیا پیسہ عین عبادت ہے، اور اس میں پھر زرداری صاحب اور نواز شریف کی سیاست کرنے کا تو پھر واحد طریقہ اب یہی رہ گیا کہ ہم کرپشن کو لیگلائز کر دیں. کیونکہ اگر آپ کرپشن کو لیگلائز نہیں کرتے، کرپشن کو لیگل سٹیچر نہیں دیتے، تو زرداری صاحب اور نواز شریف کی سیاست تو دفن ہو چکی. جو GIT کی جو تمام کی تمام پروسیڈنگز ہیں، ہم نے اس کو کنٹرول نہیں کیا. ہم اداروں کو کنٹرول کرنے پہ یقین ہی نہیں رکھتے. ہم اداروں کو ایک کھلے ماحول میں، آزادانہ ماحول میں کام کرنے، یہی ہمارا الیکشن کا وعدہ تھا، یہی ہم نے آ کے کیا کہ ادارے اپنا اپنا کام کھل کے کریں. ہم ڈکٹیٹ نہیں کرتے ہیں. لیکن جمہوریت میں ظاہر ہے کہ ہم حکومت ہیں، حکومت کی کچھ ذمہ داریاں ہیں، وہ ذمہ داریاں ہم نے پوری کرنی ہیں، ہم پوری کر رہے ہیں. جو آج ایک تاثر کچھ دنوں سے یہ پیدا کیا جا رہا تھا کہ ہم گویا سندھ حکومت کا تختہ الٹنے کی کر رہے ہیں. کسی وفاقی وزیر نے، ہم میں سے تو کسی نے نہیں کہا کہ گورنر رول لگ رہا. ہاں، میڈیا میں اسپیکولیشنز آتی ہیں، میڈیا کا ایک اپنا کردار ہے، وہ اپنی حساب اور کتاب سے اپنے انالیسس کرنے میں آزاد ہے. ہم تو اسے باؤنڈ نہیں کر سکتے میڈیا کو. میڈیا کی ایک اپنی سوچ ہے، اس کے مطابق وہ چلے گا. لیکن ہماری بات طے ہے، نہ ہم انویسٹیگیشن کو کاؤنٹر کرتے ہیں، نہ ہم انویسٹیگیشنز کو روکتے ہیں، نہ ہم اس کے کانسیکوینسز کو روکتے ہیں.
جس طرح پچھلی بار پی ایم ایل این نے پہلے نواز شریف صاحب میں اور زرداری صاحب میں سی او ڈی کیا تھا، وہ یہ سی او ڈی تھا کہ اگر ہماری چوری نکلے گی تو آپ اس پہ پردہ ڈالیں گے، اگر آپ کی چوری نکلے گی تو ہم اس پہ پردہ ڈالیں گے. اس کو انہوں نے سی او ڈی کا نام دیا ہوا تھا. لہٰذا پہلے نواز شریف صاحب کی بھی جو چوری ہے، یہ بھی کوئی یہ تو نہیں کہ کل ہوئی ہے، ہر ایک کو حدیبیہ کا پتہ تھا، ہر ایک کو پتہ تھا کہ ان کی پراپرٹیز ہیں. ایون فیلڈ اپارٹمنٹس جو ہیں ان میں کون وزیر ہے اور کون صحافی ہے ماشاءاللہ جو ایون فیلڈ میں نواز شریف کا مہمان نہیں رہا، لیکن کیا تھا، پردے پڑے ہوئے تھے، اس پہ بات نہیں کرنی، اس پہ بات نہیں کرنی. کیا ہوا، میاں صاحب نے اگر چند 100 ارب روپے کما لیے ہیں تو چند 100 لگائے بھی تو ہے نا. یہ فلسفی چل رہی تھی. ہم نے آ کر کے نواز شریف صاحب کے مقدمے ہوں، زرداری صاحب کے مقدمے ہوں، ہم نے کہا بھائی یہ قانون ہے، یہ عدالتیں ہیں، یہ تفتیشی ایجنسیز ہیں، یہ اپنے اپنے کام کریں گے. ہم نے تمام اداروں کو مضبوط کیا. اب بھی اس سے پہلے کیا ہو رہا تھا، ایس سی سی پی کا چیئرمین ہے وہ منی لانڈرنگ میں ملوث، اسٹیٹ بینک کا گورنر لگا دیا وہ منی لانڈرنگ میں ملوث، آپ جو منسٹر فائنانس لگا رہے تھے وہ منی لانڈرنگ میں ملوث. جو اہم عہدوں کے اوپر تعیناتیاں ہوتی تھیں وہ تمام کے تمام پارٹنرز تھے. قطر میں سفیر لگ گیا ہے جی، وہ پتہ چلا وہ بھی منی لانڈرنگ میں ملوث. فلانی جگہ کے اوپر دبئی میں بندے بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی ہمارے منی لانڈرنگ میں ملوث. ایک نیٹ ورک بنائے تھے انہوں نے. زرداری جس کو جی آئی ٹی نے سسٹم لکھا ہے، وہ زرداری صاحب کا ایک اپنا نیٹ ورک چل رہا تھا سندھ میں، ان کا اپنا نیٹ ورک چل رہا تھا پنجاب میں اور باقی جگہوں کے اوپر، اور دونوں ہنسی خوشی زندگی گزار رہے تھے، ہنسی خوشی لوٹ مار کر رہے تھے کہ عمران خان آ گیا. ان کی جو ساری اسکیم فلاپ ہوئی وہ اس پہ فلاپ ہوئی کہ ان کو پتہ نہیں تھا کہ عمران خان اکیلا دونوں پارٹیوں سے مل کے بھی زیادہ سیٹیں لے جائے گا. جو ساری اسکیم کا فیلئر ہوا، ورنہ تو ماشاءاللہ ہنسی خوشی زندگی گزرتی رہنی تھی، وہ ساری اسکیم کا فیلئر یہ ہوا کہ پی ٹی آئی اور عمران خان دونوں جماعتوں سے مل کر بھی زیادہ سیٹیں لے گئے. اب فکر کیا پڑی ہوئی ہے، ہم تو نہیں کہہ رہے کہ ہم سندھ حکومت تبدیل کر رہے ہیں، ہم تو نہیں کہہ رہے کہ سندھ میں گورنر رول لگانا چاہیے، لیکن چونکہ بنیادیں کمزور ہیں، وہ ہل گئی ہیں، اس کی وجہ سے ایک تاثر ان کو لگ رہا ہے کہ ہم یہ کر رہے ہیں. میں ابھی دیکھ رہا تھا بلاول صاحب کہہ رہے تھے کہ اگر ابو اجازت دیں تو ہم 10 دن میں وفاقی حکومت جو ہے وہ گرا سکتے ہیں. تو بھائی اگر ابو نہیں گرا سکے تو آپ کیسے گرا سکیں گے؟ تو ابھی اپنی فکر کرنی چاہیے پیپلز پارٹی کو. ڈاکٹر نفیسہ شاہ صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ گدھ اور گیدڑ سندھ کے اوپر جو ہے وہ نہیں آ سکیں گے. گدھ اور گیدڑ سندھ سے تو چمڑے ہوئے ہیں. گدھ وہ سلوک نہیں کرتے اپنے لوگوں کے ساتھ جو آپ نے وہ سلوک کیا. کسانوں کا پیسہ آپ لوٹ کے کھا گئے، مزدوروں کا پیسہ آپ لوٹ کے کھا گئے، مریضوں کا پیسہ آپ لوٹ کے کھا گئے، تھر کے بچوں کا پیسہ آپ لوٹ کے کھا گئے. اور یہ وہ پیسے تھے جو ان غریبوں کے اوپر تھے، جو غریب سندھیوں کا پیسہ آپ لوگوں نے یہاں سے چوری کیا، اور اس کے بعد آپ نے اپنی عیاشی کے لیے دبئی اور لندن میں محلات تعمیر کیے، جہاز خریدے. کیا عیاشی ہے جو آپ نے نہیں کی؟ پھر ثابت ہوا کہ یہ جو ہر بات کے اوپر وفاق پنجاب کو بلیم کرنے کی روایت ہے، اس کے پیچھے کیا کہانی. یہ سارے وہ دامن نے کہا ہے نا کہ وچوں وچوں کھائی جا اتوں رولا پائی جا، یہ سارے اس فلسفی پہ عمل کرتے ہیں.
اندر اندر سے انہوں نے پورے سندھ کو کھوکھلا کیا، پورے پنجاب کو کھوکھلا کیا، اور نعرے بھی لگاتے ہیں، انہی کے نعرے لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فلانا کھا گیا۔ نہیں صاحب، آپ کھا گئے۔ سارے کا سارا پیسہ، سندھ کا پیسہ آپ نے، اومنی گروپ نے اور زرداری صاحب نے اور سندھ کی حکومت میں شامل لوگوں نے مل کے کھایا۔ ہمارے اب سندھ حکومت کا مسئلہ اس وقت کیا ہے؟ آج مجھے سندھ میں جانا تھا، ملاقاتیں بھی ہم نے طے کر لی تھی۔ کورٹ سے آج کی پروسیڈنگ سے یہ تاثر پیدا ہوا کہ گویا ہم سندھ میں کچھ تبدیلی کے لیے ایکٹیو ہو رہے ہیں، جس کے بعد آج پرائم منسٹر صاحب سے میری کوئی 3 ملاقاتیں ہوئیں اور اس کے اوپر ایک طویل ڈسکشن ہوئی، اور ہم نے یہ فیصلہ کیا، پرائم منسٹر صاحب نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ تاثر نہیں جانا چاہیے کہ ہم کوئی سندھ کی حکومت کی تبدیلی کرنا چاہتے ہیں یا ہم کوئی سندھ میں انٹرفیئر کرنا چاہتے ہیں۔ ہم بالکل انٹرفیئر نہیں کرنا چاہتے۔ ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم کہہ یہ رہے ہیں کہ مراد علی شاہ صاحب کو ریزائن کرنا چاہیے۔ کیوں ریزائن کرنا چاہیے؟ ان کے اوپر سنگین الزامات آئے، اور آج چیف منسٹر صاحب نے بالکل درست طور کے اوپر یہ پوائنٹ آؤٹ کیا کہ چیف کا نام جو ہے وہ ECL میں آئے گا اگر انہوں نے باہر جانا ہوا۔ تو ہمارے ملک کی تاریخ تو یہ ہے کہ سٹنگ فائنانس منسٹر کو وزیر اعظم کا جہاز دیا گیا، وہ اس کے اوپر ملک سے فرار ہو گئے، اب تک واپس نہیں آئے۔ اسحاق ڈار صاحب شاہد خاقان عباد اعظم تھے، وہ فائنانس منسٹر تھے، وہ پاکستان کے آفیشل دورے کے اوپر باہر تشریف لے کے گئے، وزیر اعظم کے جہاز کے اوپر، واپس نہیں آئے۔ یہ ہماری تاریخ ہے۔ اصولی تو ہمارے وفاق میں 2 وزراء نے، پہلے ڈاکٹر بابر اعوان نے، پھر اعظم سواتی صاحب نے ریزائن کیا صرف جب ان کے خلاف چارجز فارملائز ہوئے۔ پاکستان میں یہ روایت نہیں تھی، لیکن ان دونوں حضرات نے ریزائن کیا اس بات کے اوپر۔ کیا جو اصول ہم اپنے لیے اپلائی کریں، یہ نہیں ہے کہ ہم دوسروں کے لیے اور اصول رکھا ہوا ہے، ہم نے اپنے لیے اور اصول رکھا ہوا ہے، ہم نے اس اصول کے اوپر عمل کر کے دکھایا ہے۔ ہم نے 2 وزراء جو ہے انہوں نے ریزائن کیا ہے، اور اب ہم اسی اصول کے تحت ہم یہ مراد علی شاہ صاحب کو کہہ رہے ہیں آپ ریزائن کریں، اور پیپلز پارٹی کا نیا وزیر اعلیٰ آ جائے، ہمیں کوئی پرابلم نہیں۔ آپ پیپلز پارٹی کے اندر سے نیا وزیر اعلیٰ لیں۔ گورنر رول تو آؤٹ آف، اس کا تو کوئی جواز ہی نہیں ہے نا، ایک جمہوری حکومت ہے، جمہوری حکومت چل رہی ہے، اسمبلی ہے، لیکن یہ بھی کوئی اصول نہیں ہے کہ وزیر اعلیٰ جس کے اوپر یہ براہ راست الزامات ہوں کہ وہ اپنی حکومت کو استعمال کر رہا تھا ایک گروپ کے پیسے بنانے کے لیے، وہ کنٹینیو کرے۔ اور سندھ میں جو آپ کو دباؤ نظر آ رہا ہے اس وقت، یہ تحریک انصاف کا دباؤ نہیں ہے، یہ سندھ کے MPs کا دباؤ ہے۔ سب لوگوں کو تو برابر، وہ سارے لوگ تو کھانے میں شریک نہیں ہے نا، یہ تو ایک چھوٹا سا کنبا ہے جو سارے وسائل کو کھانے میں شریک ہے۔ زیادہ تر لوگ تو بیچارے شریف لوگ ہی ہیں نا، جن کا اس لوٹ مار میں کوئی حصہ نہیں ہے، لہٰذا وہ دباؤ ڈال رہے ہیں۔ ان میں سے بے شمار لوگ ہمارے ساتھ بھی رابطہ کرتے ہیں۔ ابھی میں سندھ نہیں گیا تو میرا فون جو ہے اس کے اوپر کئی سندھی جو ہمارے سندھ کے MPs ہیں، پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والے MPs، ان کے فون اور میسیجز آئے ہیں کہ اگر آپ ملیں تو ہمیں بھی ملیں۔ تو یہ سندھ کی جو اسمبلی ہے اس کے اندر ایک دباؤ ہے جو مراد علی شاہ صاحب کے اوپر اور پیپلز پارٹی کے اوپر آ رہا ہے۔ تو یہ حکومت، جس طریقے سے حکومت کو بنانا، حکومت کو مینڈیٹ دینا عوام کا اختیار ہے، چیف منسٹر کو رکھنا اسمبلی کا اختیار۔ So it will be for the Provincial Assembly of Sindh کہ وہ نئے سال کے بعد اس تحفہ دیں گے پاکستان کے لوگوں کو، یا کہ وہ انہی کے ساتھ گزارا کرنا چاہتے ہیں۔ ہماری البتہ
یقینی طور کے اوپر مراد علی شاہ سے یہ اپیل بھی ہوگی، یہ درخواست بھی ہوگی اور یہ ایڈوائز بھی ہوگی، کیونکہ اپیل وغیرہ کو تو آپ کو پتہ ہے ہمارے ہاں سننے کا رواج نہیں. ہماری نصیحت ہوگی ان کو کہ وہ اس عہدے سے خود ہٹ جائیں، کیونکہ اگر وہ اس عہدے سے خود نہیں ہٹتے ہیں تو پھر سندھ کی جو اسمبلی ہے وہ انہیں خود بھی ہٹا سکتی ہے، اور اگر وہ ظاہر ان کو خود ہٹائے گی تو ایک جمہوری عمل ہوگا. اب جے آئی ٹی نے جو ریکمنڈیشنز دی ہیں، جن کی طرف جو ہے آج سپریم کورٹ نے بات بھی کی ہے، یا سپریم کورٹ میں جو زیر بحث بھی آئی ہے، جو 16 ریفرنسز انہوں نے ان کو کہا ہے کہ سپریم کورٹ سے درخواست کی ہے کہ ان کو وہ فائل کرنے کی اجازت دی جائے. دوبارہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں. سپریم کورٹ کہے گی 16 ریفرنسز فائل کریں گے، 16 ریفرنسز فائل کریں گے. سپریم کورٹ کہے گی ایک بھی ریفرنس نہ فائل کریں، ایک بھی ریفرنس نہیں فائل کریں گے. جے آئی ٹی کے میرٹس کو ڈی میرٹس ڈسکس کرنا میرا پریروگیٹو نہیں ہے، حکومت کا پریروگیٹو نہیں ہے. نہ ہی جے آئی ٹی ہم نے بنائی، نہ ہی جے آئی ٹی کی جو رپورٹ ہے اس کے اوپر، اس کے میرٹس کے اوپر کامنٹ کرنا جو ہے وہ کوئی ہمارا، وہ اس کے اوپر عمل درآمد جو ہونا ہے وہ اس کا فرض ہے. لیکن جو ایک عمومی سیاسی صورتحال ہے اس کے اندر یقینی طور کے اوپر جو پریشانیاں ہیں وہ نظر آ رہی ہیں اور بار بار ان کو ریپیٹ کیا جاتا ہے. جو اس وقت ہمارا یہ کہہ لیجئے کہ اس وقت پاکستان کا انٹرسٹ ہے، ہمارا حکومت کا انٹرسٹ ہے کہ ملک سٹیبلٹی کی طرف جائے، لیکن سٹیبلٹی سے کچھ لوگ اس بات کو جوڑتے ہیں کہ اگر آپ کرپشن کیسز کی تحقیقات کریں گے تو سٹیبلٹی خراب ہوگی. یہ اس کی طرف ہم اس کو الٹ سمجھتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ اگر کرپشن کے اوپر تحقیقات ہوں گی، اگر آپ کے جو شفافیت آئے گی، ٹرانسپیرنسی آئے گی معاملات میں، نظام میں، تو سٹیبلٹی آئے گی، تو معاشی استحکام آئے گا. اور انشاءاللہ پاکستان ایک معاشی استحکام کی طرف بڑھ رہا ہے، اور عمران خان کی قیادت میں ہم انشاءاللہ یہ جو ہمارا عمل ہے، جو ایک اکاؤنٹیبلٹی کا، احتساب کا، وہ بھی جس طرح سے آگے بڑھے گا انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ہم لے کے آگے چلیں گے. تھوڑا سارا یہاں پہ میں ایک صرف پوائنٹ اور جس میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ ہے اصغر خان کیس. آج اصغر خان کیس کے اوپر جو سپریم کورٹ میں رپورٹ پیش ہوئی، اس کے اوپر بھی وزیر اعظم صاحب سے تفصیلی جو ہے وہ تبادلہ خیال ہوا، بات چیت ہوئی. ہمارا ایک موقف رہا ہے پی ٹی آئی کا، اور ہم سمجھتے ہیں اصغر خان کیس ایک بدترین مثال رہی ہے پاکستان میں جمہوری عمل کو متاثر کرنے کی، اور اس میں نواز شریف اور پی ایم ایل این براہ راست ملوث رہے. ایف آئی اے نے جو رپورٹ دی ہے، پرائم منسٹر صاحب نے حکم دیا ہے کہ کل ان کو اس کے اوپر مکمل ایک بریفنگ دی جائے، کیونکہ ایف آئی اے نے یہ رپورٹ سپریم کورٹ میں جمع کرائی ہے. سپریم کورٹ کی امپلیمنٹیشن رپورٹ تھی، براہ راست انہوں نے اس کو جمع کرایا ہے. ہمارا اس کے اوپر پرائم منسٹر صاحب کا موقف اور پی ٹی آئی کا موقف، ہمارا شروع سے جو موقف ہے وہی موقف اب بھی ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اگر اس کی ایویڈنس نہیں ہے تو بھی وہ سمجھ رہے ہیں کہ اگر ایف آئی اے نے آج یہ کہا ہے کہ اس کی پروسیکیوٹیبل ایویڈنس نہیں، یہ جواب مناسب. آپ کو جو انویسٹیگیشن اس کے اوپر مکمل جو ہے وہ ہونی چاہیے. کل اس کے اوپر پوری جو ہے کل یا پرسوں میں، اس ہفتے میں جو ڈی جی ایف آئی اے ہیں وہ پرائم منسٹر صاحب کو مکمل اس کے اوپر بریف کریں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ اس پر بھی ہم جو کارروائی، جو بھی قانونی کارروائی ہوگی وہ لے کے آئیں گے. جناب صاحب، آج آپ کی پرائم منسٹر سے 3 دفعہ ملاقات ہوئی ہے، کیا اس بات پہ غور کیا گیا ہے کہ 172 آدمیوں کا نام ای سی ایل میں ڈالا گیا ہے، کیا آپ ان کو واپس کرنے کے لیے کوئی بات چیت ہوئی؟ دوسرا یہ اصغر خان والے کیس پہ کیا ایک ایف آئی اے جو آپ کا بتایا ادارہ ہے اس نے بائی پاس نہیں کیا اس کو؟ آپ کے پرائم منسٹر جو انٹیریئر منسٹر ہے ان کو اس چیز سے اطلاع کیوں نہیں دی؟ کیا اس کی بھی کوئی انکوائری کر رہے ہیں یا ان کے خلاف کوئی کارروائی کرنے کا حکم دے رہے ہیں؟ اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو 172 لوگوں کی لسٹ جس کو ای سی ایل کے اوپر ڈالا گیا ہے، اس کا میں تھوڑا سا آپ کو پہلے قانونی پروسیس بتا دوں. کیبنٹ خود یہ فیصلہ نہیں کرتی.
طریقہ کار یہ ہے کہ اگر نیب یا جے آئی ٹی یا ایف آئی اے یا جو بھی متعلقہ ایک ادارہ ہے، جب وہ ہمیں ریفر کرے گا کیبنٹ کو کہ یہ جو لوگ ہیں ان کے بھاگنے کا خطرہ ہے یا یہ باہر جائیں گے تو آپ اس کو کریں، آپ ان کو کنسیڈر کریں ای سی ایل کے اوپر ڈالنے کا، تو ہماری پالیسی یہ ہے کہ ہم جو لوگ بھی جے آئی ٹی کی طرف سے، ایف آئی اے کی طرف سے، نیب کی طرف سے ہمیں ریفر کیے جائیں گے، ہم ان کے نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ پہ ڈالیں گے۔ اگر آپ کو یاد ہو، ہم نے زلفی بخاری صاحب کا نام بھی اس کیبنٹ نے ریموو نہیں کیا، حالانکہ وہ اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر تھے، ہم نے ان کا نام بھی ریموو نہیں کیا ای سی ایل سے، وہ بھی کورٹ کا فیصلہ لے کے آئے اور کورٹ نے کہا کہ ان کا نام ریموو کریں، تو تب ان کا نام ریموو ہوا۔ سو اب سپریم کورٹ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ آپ ان ناموں کو ریویو کریں، سو ہم اس کو ریویو کر لیں گے، لیکن جس طرح سے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہ بات بالکل صحیح ہے سپریم کورٹ کی، پرائما فیشائے جو مراد علی شاہ صاحب کا وہاں پر نام ہے، چیف منسٹر کا نام ہے، وہ برا لگتا ہے ای سی ایل کے اوپر ہونا، لیکن دوسری حقیقت بھی یہ ہے کہ سٹنگ فائنانس منسٹر پاکستان کا پرائم منسٹر کے جہاز میں یہاں سے فرار ہو گیا اور اب تک واپس نہیں آیا، ایس سی سی پی کا چیئرمین، سٹنگ چیئرمین پاکستان سے فرار ہو گیا، واپس نہیں آیا، حسین حقانی صاحب ایک دفعہ باہر گئے ہیں، اس کے بعد ڈھونڈ رہے ہیں ان کو کسی طریقے سے آ جائیں، باہر واپس نہیں آئے، اور جتنے یہ بڑے بڑے لوگ ہیں یہ ایک دفعہ چلے جائیں تو کب آتے ہیں، لیکن چونکہ جو بھی احکامات آئیں گے اس کو ریویو کریں گے، اس کے بعد اس کے اوپر انشاءاللہ تعالی جو بھی فیصلہ لیں گے وہ قوم کے انٹرسٹ میں فیصلہ۔ ہاں، وہ جس طرح میں نے آپ کو پہلے عرض کیا، ایف آئی اے نے یہ سپریم کورٹ کے احکام کے اوپر براہ راست درخواست دے دی، وہاں پہ جمع کرا دی تھی، وہ اس میں انہوں نے جو بائی پاس جو آپ کہہ رہے ہیں اتھارٹی کو اس لیے کیا کہ وہ احکامات ہی کی نوعیت ایسی تھی، اور اس کے اوپر بریفنگ لے کے انشاءاللہ اگلی جو کارروائی ہے۔ چودھری صاحب، آج کل یہ خبریں آ رہی ہیں کہ میاں محمد نواز شریف صاحب نے $2 ارب کی پیشکش کی ہے، جس کے عوض انہوں نے این آر او مقیس سے حکومت کا ٹیک کیا، پہنچو، آپ کا کیا خیال ہے؟ $2 ارب لے لیتے حنیف صاحب صحیح، ابھی تک کوئی اس طرح کی بات نہیں ہے۔ $2 ارب ویسے نواز شریف صاحب کو چاہیے دینے، ویسے بھی پاکستان کا کچھ بھلا ہو جائے گا، پیسوں کی ضرورت ہے ویسے آج کل۔ سر، آپ نے جب کہا کہ آپ کے ساتھ کافی لوگ رابطے میں ہیں گورنمنٹ کے یا پیپلز پارٹی کے، کتنے لوگ ہیں وہ کیا چاہتے ہیں آپ سے، کیا کہنا چاہ رہے ہیں، اور دوسری بات ہے کہ آپ کے لوگ بھی ان کا یہ کہنا ہے کہ ان سے رابطے میں، آپ لوگوں نے کوئی انکوائری کی کہ آپ کے کون کون سے لوگ ان سے رابطے میں ہیں؟ دیکھیے، سوال پہلی بات تو یہ ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف پہ تو کوئی کرائسس نہیں ہے، لوگ ہمیشہ وہ رابطے میں ہوتے ہیں جن کے اوپر بحران ہوتا ہے، ہمارا تو بحران نہیں ہے، ہمارے تو ایون پاکستان کا بحران ختم ہو رہا ہے، جن کے اوپر سیاسی بحران ہے وہی لوگ رابطوں میں ہوتے ہیں۔ اور جس طرح سے میں نے عرض آپ کو کیا کہ جو پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں، پیپلز پارٹی کے بہت سارے لوگ یا سندھ اسمبلی کے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو لوٹ مار میں شریک نہیں ہیں، ان کو تو کوئی فائدہ نہیں ہوا، وہ کیوں دوسروں کے لیے کھڑے ہوں؟ جیسے آج کہہ رہے ہیں، جیسے زرداری صاحب اور پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ عوام تحریک چلائیں کہ ہمارے پیسے بچ جائیں۔ کوئی تحریک کا کوئی نظریہ ہوتا ہے، تحریک کسی بنیاد پہ ہوتی ہے، یہ تھوڑی تحریک ہے کہ میرے پیسے بچانے کے لیے آپ لوگ عوام جو ہے وہ سڑکوں پہ نکل رہے ہیں۔ سو اس لیے جو ہے یہ ان کا وہ کہتے ہیں نا، یہ جو خطرہ ہے زرداروں کو، اسلام کے ٹھیکے داروں کو خطرے میں اسلام نہیں، جو جالب صاحب نے لکھا تھا، یہ وہی والا محال ہے۔ جی صاحب، آپ نے کہا کہ ہماری کوئی نیت نہیں ہے سندھ میں حکومت کی تبدیلی کی یا گورنر آپ کی، لیکن آپ کے جو اپوزیشن لیڈر ہیں سندھ میں، خرم شیخ زمان صاحب اور حلیم عادل شیخ صاحب، انہوں نے میڈیا سے آن ریکارڈ یہ کہا ہے کہ سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت جگہ پی ٹی آئی کی حکومت بننے جا رہی ہے، تو یہ ان کی خواہش ہے یا پریشر ٹیکٹس ہے، یہ ڈفرینس میں؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ جس طرح سے میں نے یہ عرض کیا کہ ہم اس کے لیے کوئی سازش نہیں کر رہے، لیکن ظاہر ہے کہ ایک سندھ اسمبلی کے اندر ایک دباؤ تو موجود ہے موجودہ حکومت کو ہٹنے کے لیے، لیکن فی الحال ہمارا جو مطالبہ ہے یا ہماری جو اصل جو کرکس ہے وہ صرف اس حد تک ہے کہ مراد علی شاہ صاحب کو اپنے عہدے سے استعفیٰ دینا چاہیے،
کیونکہ ان کا جو کردار ہے وہ فارملائز ہوا ہے اس وقت چارجز کے اوپر، اور وہ چارجز کا آ کے ان کو جو ہے وہ اپنے آپ کو صفائی دے. اگر وہ سمجھتے ہیں کہ اس میں وہ انوسنٹ ہے تو اس کو جواب دیں. انوسنٹ تو ویسے ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ کون سا تفتیش تو پہلے ہوتی ہے نا کہ کسی آدمی کو پکڑ لیں، اس کو مار لیں تو وہ جھوٹ بھی بول سکتا ہے، یا جس طرح ہمارے ملک میں تو یہ تو سارے کاغذ ہیں، اورل ایویڈنس تو ہے ہی کوئی نہیں ہے. ہر ایک کے اکاؤنٹس ہیں، ہر ایک کتنا پیسہ کدھر گیا، کس نے لیا، سارے کا سارا اکاؤنٹس کا کچا چٹھا ہے. کسی کا کوئی اورل ایویڈنس تو ہے کوئی نہیں ہے کہ جس کو بندہ کوئی زبانی کلامی تو کوئی بات ہی نہیں ہے. سارے کی ساری باتیں ہیں، یہاں تو کاغذ بول رہے ہیں، کاغذوں کو کیسے چپ کرائیں گے. سو دیکھتے ہیں کتنی دیر اور جو ہے چل جاتا ہے. ارشد بھائی جیو چودھری صاحب، آپ نے ایک طرف یہ کہا کہ آپ حکومت جو ہے سندھ کی حکومت کی تبدیلی کے حوالے سے کوئی کردار ادا نہیں کر رہی اور نہیں کرے گی، لیکن ساتھ ہی آپ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ سندھ اسمبلی کو اختیار ہے کہ وہ قاعدے ایوان کو تبدیل کر سکتی ہے. تو آئین جو کہتا ہے، جو میری تھوڑی سی سمجھ ہے اس کے مطابق ہاؤس اسٹیٹمنٹ تو ویسے 18ویں ترمیم کے بعد چونکہ ختم ہو چکی ہے، تو اب اگر قاعدے ایوان کو تبدیل کرنا ہے تو وہ صرف پیپلز پارٹی کے جو ارکان ہیں وہ اپنا پارلیمانی لیڈر تبدیل کر کے، جس طرح بلوچستان میں ہوا تھا تو اس طرح ایک تبدیلی کا ایک آئینی راستہ موجود ہے. تو کیا آپ کا اشارہ اس طرف ہے کہ پیپلز پارٹی کے لوگ خود اپنے قاعدے ایوان کو تبدیل کریں گے؟ اور دوسرا ساتھ یہ جو ابھی آپ نے بات کی، عدالت نے بھی فیصلہ دینا ہے جے آئی ٹی کے رپورٹ پہ، تو کیا حکومت جو ہے جے آئی ٹی کی رپورٹ پہ عدالتی فیصلہ آنے سے قبل ہی حکومت آپ نہیں سمجھتے کہ ایک فیصلہ دے رہی ہے کہ ان لوگوں کو آپ نے بے گناہ یا گناہ گار کرنا عدالت کا کام ہے، لیکن آپ اس سے قبل ہی انہیں چور اور ڈاکو قرار دے رہے ہیں؟ نہیں، وہ چور اور ڈاکو ہم تھوڑے قرار دے رہے ہیں. چور اور ڈاکو تو مطلب کئی جگہوں کے اوپر لوگ بری ہو جاتے ہیں، لیکن مطلب یہ تو نہیں ہے کہ انہوں نے جرم نہیں کیا ہوا. ہر ایک کو پتہ ہے. مطلب اب زرداری صاحب کے لیے یا یہ جو باقی لوگ اس میں ملوث ہیں، اس میں کون سا کوئی جو ہے وہ کسی کو کوئی بہت بڑا کوئی انہوں نے مارکا سر کرنا ہے یہ کر کے. ہر ایک کو پتہ ہے کس کا کیا ہے. لوگوں کی اوپینینز ہیں، اوپینینز کے اوپر تو پابندی نہیں لگا سکتے. کاغذ سب کے سامنے ہے، ہر ایک کا اپنا انالیسز ہے. عدالت تو دیکھتی ہے نا کہ ایک خاص تھریش ہولڈ ایویڈنس کا جو ہے وہ کراس ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. لوگوں کی اوپینین جو ہے وہ اس کے اوپر تو کوئی آپ بار نہیں نہ لگا سکتے انالیسس کے اوپر تو. اور بالکل صحیح بات ہے، آپ نے بالکل درست بات کری ہے. جو اختیار ہے چیف منسٹر کی تبدیلی کا وہ سندھ اسمبلی کے اراکین کے پاس ہے، اور مجھے خوشی ہے کہ سندھ اسمبلی کے بہت سارے اراکین جو خود اس طرح کی کارروائیوں میں شریک نہیں ہیں وہ دباؤ بڑھا رہے ہیں چیف منسٹر سندھ کے اوپر ریزگنیشن کے لیے. اور اگر وہ ریزگنیشن لاتے ہیں، ریزگنیشن دیں گے تو یہ پاکستان کی سیاسی تاریخ کا ایک روشن باب ہوگا اور نئے سال کی انشاءاللہ بہت اچھی ابتدا. خالد محمود سر، آج ایک بالکل آپ کا شیڈول تھا کراچی جانا سے ملاقات کرنا. ایک تاثر نیا جو ہے وہ یہ مل رہا ہے کہ سپریم کورٹ میں جو ہیئرنگ ہوئی اس کے بعد آپ نے یہ فیصلہ تبدیل کیا اور اس کے بعد آپ سیاسی طور پر بیک فٹ پر گیا. سپلیمنٹری اسی میں لے سر، یہ کہا جا رہا ہے کہ ریحان سید ہم ٹی وی اپوزیشن نے جو آج ایک بات کی ہے کہ وہ سینٹ میں جو چیئرمین سینٹ کے خلاف تحریک عدم اعتماد لا رہے ہیں، اس کی وجہ سے آپ جو ہے وہ گرما گرمی کو کم کرنے کے لیے سندھ کا دورے پہ نہیں گئے. نہیں، چیئرمین سینٹ ہمارے اتنے لاڈلے نہیں ہیں کہ ہم اتنا بڑے فیصلے ان کے لیے کریں. اور لیکن آپ کی بات درست ہے، اس میں وزن ہے کہ سپریم کورٹ کی جو آج کی پروسیڈنگز ہیں ان کے بعد یہ فیصلہ ہم نے کیا ہے. کیونکہ تاثر یہ ملا ہے سپریم کورٹ کی پروسیڈنگ سے کہ یوں لگ رہا ہے کہ سپریم کورٹ کو یہ بات ذرا اس کے اوپر برہمی ہے سپریم کورٹ کو، کہ یوں تاثر پیدا ہو رہا ہے کہ جیسے ہم کوئی حکومت کی تبدیلی یا گورنر رول یا یہ کرنا چاہ رہے ہیں. ہم ایسا نہیں کرنا چاہ رہے ہیں. اور سپریم کورٹ کا جو احترام ہے، سپریم کورٹ کا دیکھیں چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب نے جو کردار ادا کیا ہے پہلے، اس کا ایک تو جو انسٹیٹیوشنل رول ان کا رہا ہے، ظاہر ہے اس کا ہمیں احترام ہے. اور اگر انہوں نے جس طریقے سے اگر وہ سمجھیں کہ ان کی یہ خواہش ہو کہ اس کو یا عدالت یہ سمجھے کہ یہ جو معاملہ ہے اس کو سیاسی پچ اس کی زیادہ بلند ہو گئی ہے، تو یقینی طور کے اوپر آپ کی بات درست ہے کہ ہم نے عدالت کے احترام میں یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم اس کو براہ راست، اگر میں آج چلا جاتا سندھ میں تو ظاہر ہے کہ زیادہ ٹمپریچر، میں تو آپ کو پتا ہے جہاں چلا جاتا ہوں ٹمپریچر بڑھ جاتا ہے. لیکن میرا تعلق سندھ سے مجھے معلوم ہے کہ وہاں انتہائی بیسک طور پر، بنیادی طور پر کرپشن ہوئی ہے، کوئی شک نہیں ہے.
اب جیسے ہی یہ رپورٹ آئی ہے JIT کی یا سندھ میں ایک پیدا ہوئی ہے صورتحال کے ان کے ہاتھ پڑے گا، پیپل پارٹی نے سندھ میں یہ تاثر دینے کی شروعات کی ہے کہ یہ اصل میں 18ویں ترمیم ختم کرنا چاہتے ہیں، اور ہم ان کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے۔ جنرل مجھے معلوم ہے کہ اس کا کچھ بھی نہیں، لیکن میں سننا چاہتا ہوں، سندھ کے لوگ سننا چاہتے ہیں اس معاملے میں گورنمنٹ کا موقف کیا ہے؟ کیا یہ جو ان کے خلاف رپورٹیں آ رہی ہیں یا ان کے خلاف کوئی ہاتھ پڑنا ہے یا JIT کی رپورٹ پہ عمل ہونا ہے، ان کی جو کرپشن ہے ان کو پکڑنا ہے، اس کے پیچھے کوئی ایسا اس قسم کا کوئی ایجنڈا تو نہیں؟ سب سے زیادہ جو لوگ اس جو کرپشن کا یہ جو سکیم ہے اس میں سب سے زیادہ جو لوگ جن کو کہہ لیجیے تکلیف پہنچی ہے، جن کا نقصان ہوا ہے، وہ سندھ کے لوگ ہیں۔ 90 ارب روپیہ لاڑکانہ کے پیکج میں گیا، کدھر گیا پیسہ؟ لاڑکانہ کے نام کے اوپر پیسے لیے گئے، پیسے زرداری گروپ آف کمپنیز میں نکل آئے۔ نواب شاہ کے نام کے اوپر پیسے لیے گئے، پیسے زرداری صاحب کی آف شور کمپنیز میں نکل آئے۔ سندھ کے لوگوں کو جس طریقے سے لوٹا گیا، سب سے پہلی تحریک اگر اس حکومت کے خلاف، مراد علی شاہ کے خلاف اور آصف زرداری کے خلاف اور باقی اومنی گروپ والوں کے خلاف چلنی ہے تو وہ سندھ کے ہونے چلانی ہے، کیونکہ پیسہ سندھ کے لوگوں کا چوری ہوا ہے۔ باقی صوبوں کے یہ جو 18ویں ترمیم کیوں اتنا اب پتہ چل رہا ہے کہ 18ویں ترمیم یہ کیوں کہہ رہے ہیں اتنی محبوب کیوں ہے کہ پیسہ سندھ میں آ جائے، اس کے بعد سندھ کا پیسہ تو ہمارے باپ کا پیسہ ہے، ہم جس طرح مرضی خرچ کریں۔ سندھ کے لوگوں کے اوپر جو پیسہ خرچ نہیں ہوا، سندھ کے لوگوں کے ساتھ ظلم ہوا ہے، اور سب سے پہلے اسی لیے سب سے زیادہ ریزنٹمنٹ بھی سندھ سے ہے۔ اور اس وقت اگر آپ دیکھیں تو بلاول ہاؤس کے جو مکین ہیں ان کی آنکھوں میں خوف بھی یہ ہے کہ پہلی بار سندھ کے لوگ جو ہیں انہیں گھور رہے ہیں، اور اسی لیے یہ اب تو جو ذوالفقار علی بھٹو شہید یا بے نظیر بھٹو شہید کا ان لوگوں سے کوئی تعلق نہیں تھا، اور سندھ کے لوگوں کو بھی یہ پتہ ہے کہ انہوں نے ان کا نام بیچا ہے یہ سارے پیسے کھانے کے لیے، اور اس لیے یہ جو تحریک ہے اس بار یہ سندھ کے اندر سے چلے گی، اور سندھ کے لوگوں کے انشاءاللہ جو حق ہے وہ بھی تحریک انصاف ہی لے کے دیں گی۔ آپ کی سوال میں کیا رہے اب تک؟ چوہی صاحب، آپ نے عدالت کے احترام کی بات کی، اور آج سپریم کورٹ میں چیف جسٹس نے کہا کہ اگر احسان صادق نے وہ خط لکھ بھی دیا تھا تو حکومت کسی عدالتی فیصلے کا انتظار ہی کر لیتی۔ جلدی کیا تھی حکومت کو ECL پہ ڈالنے کے لیے؟ نہیں، ECL جو ہے نا وہ ایگزیکٹو ڈیسیجن ہوتا ہے، عدالتی ڈیسیجن۔ اس کا سپلیمنٹ یہ ہے کہ یہ اتنے چوروں لٹیروں پہ اتنے اخراجات ہو رہے ہیں اور تمام ادارے الرٹ رہے ہیں، تو ان پہ جو اخراجات ہو رہے ہیں ان سے وہ کب ریکوری کی امید رکھی جائے گی؟ ریکوری کی امید ہے انشاءاللہ۔ آپ دیکھیں جس طریقے سے چل رہے ہیں معاملات، یہ سارے پیسے دے کے جائیں گے۔ داخلہ کے جاسوس پہ نیب کے حکام کو بھی اور FA کو بلایا گیا کہ کس طرح یہ نام ڈالا گیا ECL پہ، اور یہ ڈرافٹ لے کے آ رہے ہیں کہ ECL کا تبدیلی کی جائے، اس پہ کیا موقف ہے گورنمنٹ؟ دیکھیں ان کا تو کوئی نہیں ہے، ایک طرف رحمان ملک صاحب بیٹھ کے احتساب کا جائزہ لیں گے، دوسری طرف شہباز شریف صاحب بیٹھ کے احتساب کا جائزہ لیں گے، تو خود ہی دیکھ لیں کہ اس پروسیس کے ساتھ کتنی جو ہے وہ اوتھینٹسٹی یا کتنی رسپیکٹ جو ہے وہ اس پروسیس کے ساتھ ہوگی۔ رحمان ملک صاحب اور شہباز شریف صاحب جو پروسیسز چلائیں گے وہ پھر کس کے لیے چلائیں گے وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے، لیکن بہرحال جی انشاءاللہ تعالیٰ جو پاکستان میں جو سیاست ہے نئے سال میں اچھے آغاز کے ساتھ ہوگی، اور اچھا آغاز یہ ہے کہ چور پکڑے جائیں گے۔ تھینک یو سر۔